شاہ صاحب نے اس لیے کہا ظاہر میں زانی فکر مند فنا تھیا، وہ فکر میں فنا ہے، سچے علم کی فکر میں فنا ہے، سچے اس رب کی تلاش کی فکر میں فنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شاہ صاحب کی شاعری کے سلسلے میں آج میں ایک چھوٹا سا بیت پیش کرنے جا رہا ہوں جو آگاہی دیتا ہے کہ جو ہم لوگوں کو دیکھ کے ان کے لیے رائے قائم کرتے ہیں نا، تو اس کے لحاظ سے ہے، کیونکہ انسان کو دیکھ کے رائے بناتا ہے کہ بھئی یہ کیسا ہے، غریب ہے، امیر ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، شریف ہے، ابوجھ ہے، فقیر ہے، بیچارہ کہتے ہیں کہ جی بے حال ہے، حالوں سے آپ بے حال ہے۔ تو اس طرح سے آدمی سوچتے ہیں تو رائے قائم کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جو اصل لوگ ہیں، جو جانتے ہیں اس علم کو، آگہی کو، تصوف کی، وہ لوگ اصل میں ہم سمجھ نہیں پاتے ان کو۔ آپ زیادہ تر لوگوں کی جب چھان بین کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو لوگ ہم بناوٹی چہروں میں، ظاہری نظام میں ڈھونڈتے ہیں، وہ اصل میں نہیں ہوتا۔ ہمیں ظاہری میں بڑے بڑے مولانا، علماء، بڑے بڑے جو ہے گدی نشین، بڑے بڑے بزرگان دکھتے ہیں، مگر اس میں وہ بات دکھتی نہیں ہے یا ہوتی نہیں ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، موسٹلی میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے ہماری عادت بن گئی ہے، ہم رائے قائم کرتے ہیں کسی کا لباس دیکھ کے، کسی کا بیان سن کے، کسی کی سجدج دیکھ کے، کسی کا بڑا مسند دیکھ کے ہم رائے قائم کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دی ہے کہ اگر تم سمجھو تو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ظاہر میں زانی فکر مند فنا تھیا، ظاہر میں وہ زانی میں تو بدفعل، گناہگار، غلط کاموں میں پڑا ہوا آپ کو دکھے گا۔ تم کو کہا یار یہ تو ایسے ہی کرتا ہے، یہ دنیا داری میں ایسا کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ کون سا اللہ والا ہو گیا، یا اس کو کیا پتا ہوگا اس چیز کا۔ تو ہم رائے قائم کر لیتے ہیں، اس کی ظاہری جو حرکات سکنے آتے ہیں وہ جان بوجھ کے جو کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم اس کی کریکٹر کے حساب سے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ ظاہر میں زانی فکر مند فنا تھیا، وہ ظاہر میں آپ کو ایسی کاموں میں ملوث پائے نظر آئیں گے ضرور، وہ دکھانا نہیں چاہتے جس فکر میں وہ فنا ہے، جس فکر میں وہ گم ہے، جس خیال میں وہ گم ہے، جس آگہی کی تلاش میں وہ گم ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا نہیں چاہتے، وہ عام انسان سے شیئر کرنا یا اس کے ساتھ ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے وہ ظاہری میں آپ کو ایسے گندے، پریشان، گندے حال دکھیں گے۔ یہ تصوف کی ملامتی سلسلے کی طرف بات چل رہی ہے، جیسے فقراء، فقیر یا اس طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ اب تو ڈھونگی بھی بہت ہو گئے ہیں، کہہ نہیں سکتے، مگر میں آپ کو بات کر رہا ہوں تصوف کے جاننے والوں کی۔ شاہ صاحب نے اس لیے کہا ظاہر میں زانی فکر مند فنا تھیا، وہ فکر میں فنا ہے، سچے علم کی فکر میں فنا ہے، سچے اس رب کی تلاش کی فکر میں فنا ہے۔ تنیہ کے تعلیم جی کڑا درکانی، وہ جو علم ہے اللہ دیتا ہے، علم آ گئی۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون، ہدایت دیتا ہے متقی پرہیزگار کو۔ اس علم کی جو ہے نا، اس علم کی جو ہے
ٹو میں معلوم کرنے میں، اس علم کو سمجھنے میں، اسی فکر میں لگے رہتے ہیں. کہتے اس کی وہ دل میں وہ جو تیر کا سا سما ہے، لگی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، جڑ لگی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر لگی ہوئی ہے. جیسے تیر محسوس کرتا ہے، وہ اس کے درد محسوس کرتا ہے اس علم کا، جس علم کی وہ بات کر رہا ہے، جس کو وہ تلاش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کیفیت ہے. اس علم کا متلاشی ہے وہ، اس کی ٹو لگی ہوئی ہے، اس کو اس کی کوشش لگی ہوئی ہے. اس کو حرف کانی دور کیوں دل میں. حرف کانی ہم اس کو عام الفاظ میں، اصطلاح میں اسم اعظم کہتے ہیں. یہ تصوف میں لوگ تو ڈھونڈتے ہیں کہ اسم اعظم کون ہے، یہ تو پھر کبھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کسی کلپ میں. اسم اعظم وہی ہوتا ہے جو کسی سے، کسی واقعی علم و تصوف کے کسی عامل، بڑے مرشد، کسی سے وہ علم یا وہ اسم دیا جائے ورد کرنے کے لیے، وہی اس کے لیے اسم اعظم ہوتا ہے. باقی سے ڈھونڈنے سے کتابوں میں اور نیٹ پہ یہ تو ایسا نہیں ملتا. جس کو جو دیتا ہے وہی اسم اس کے لیے اسم اعظم ہوتا ہے. تو جب جس کو مل جاتا ہے تو کہتا ہے وہ حرف حقانی، وہ حرف حقانی، وہ سچا حرف، نام، ورد، دور قیام دل میں. ورد کیا اپنے دل میں، اس کو پکا لیا اپنے دل میں، اب اس احساس تک لے گیا اس کو دل میں. پہلے زبانی، پھر دل، پھر احساس، پھر سوچ، فکر، یہ ایسے اسٹیجز پار کرتا ہے. تو ان دل میں جب اس نے یاد کر لیا تو فکر شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ نے کہا کہ فکر مجھ فنا تھا. جب وہ اسم کو، اس آگئی کو اپنے دل میں پکا کر لیتے ہیں تو وہ فکر میں پڑ جاتے ہیں، اس کی تلاش میں پڑ جاتے ہیں، اس میں فنا ہو جاتے ہیں. جو لوگ اس آگئی میں آگے جاتے ہیں، جن کی رہنمائی ہو جاتی ہے، جن کو رہبر مل جاتا ہے، اسے وہ یہ علم آگئی دیتا ہے، وہ اسم دیتا ہے، وہ ورد دیتا ہے، جو وہ کرنے سے وہ اپنی کیفیات میں سے اور آگے کی آگئی ہدایت لینا شروع کر دیتا ہے. بے شک ہدایت دینے والا اللہ ہے، مگر علم آگئی استاد، مرشد، رہبری دیتا ہے. اگر آپ استاد کے بغیر چاہیں پی ایچ ڈی کرنا تو ظاہری علم بھی نہیں کر سکتے، تو یہ علم کیسے کر لیں گے؟ تو استاد کو جھٹلانا صحیح، سچے استاد کو جھٹلانا ناکامی کی دلیل ہے. وہ کچھ نہیں پا سکتا، وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا. امید ہے کہ اس بات کو آپ سمجھیں گے، پازیٹیو لیں گے اور اس چیز کو سمجھ کے آگے چلنے کی کوشش کریں گے. شکریہ.